لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت وصبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے. مدینہ شریف میں ایک خاتون تھیں. یہ حبشی قبیلہ کی تھیں. حبشی لوگوں کا چہرہ کچھ کالا ہوتا ہے. امرأۃ سوداء، کالے شکل والی خاتون. ظاہری شکل کی رنگت کالی ہو پر دل میں عشق رسول ہو تو اس کالی شکل میں بھی ایک نور ہوتا ہے. شکل کی رنگت سفید ہو مگر اندر اس کا کالا ہو نہ، اس سفید چہرے میں بھی کالا پن ہوتا ہے. یہ تو ہماری نظر ہے فقیروں، یہ ہماری نظر ہے. میں نے مکہ شریف میں کئی اجتماعات میں شرکت کی. وہاں پروگرام ہوتے ہیں، وہاں حبشی لوگ بیچارے آتے ہیں. وہاں ایک پروگرام میں 5-6 حبشی پھر یہ نعتیں پڑھتے تھے. ان کے چہرے وہ کالی شکل پر کالی شکل کے، لیکن خدا کی قسم ان کے چہروں سے نور نکلتا تھا. میں دیکھتا سبحان اللہ، چہرہ تو کالا لگتا ہے مگر اندر ان کا نور سے بھرا ہے. نبی کی محبت میں وہ نعت پڑھتے تھے. وہاں ہر ہفتہ ایک پروگرام ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں. درس حدیث ہوتا ہے. درس حدیث کے بعد پھر یہ لوگ کچھ نعتیں پڑھتے ہیں. کبھی مجھے بھی دیتے تھے، میں بھی درس دیتا تھا عربی میں. خوش نصیب ہیں وہ جو ظاہری کھال تو کالی ہے مگر دل کا حال سفید ہے. اپنا دل بنو، تیرے اندر عاجزی آئے، تیرے اندر تواضع آئے، تیرے اندر عشق رسول آئے، تیرے اندر کسی کامل عالم ولی اللہ کی محبت آئے، تیرے اندر صبر آئے، تیرے اندر شکر آئے،
تیرے اندر علم آئے، تیرے اندر توکل آئے، تیرے اندر ذکر آئے، تیرے اندر یاد حق آئے، تیرے اندر اللہ کی معرفت آئے، تیرے اندر حقیقت آئے، سبحان اللہ، پھر تو اجالا ہو جائے گا۔ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، اس کی ظاہری صورت کالی تھی، مگر اس کا دل اجالا تھا، اس کا دل عشق رسول سے دوبالا تھا، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اعلیٰ تھا۔ حضور سرتا پا نور فیض گنجور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ایک بندی ہوں، تیرے در کی ایک خادمہ ہوں، مگر تکلیف سے ہوں، روزانہ بے ہوش ہوتی ہوں، مرگی والی بنتی ہوں، روزانہ زمین پر گر جاتی ہوں، ایک تو بے ہوش ہوتی ہوں، نمبر 2 میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردہ بنتی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ دعا کریں گے اللہ شفا فرمائے گا۔ 2 باتیں لے کر آئی ہوں، آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتی ہوں، دعا آپ کی ہوگی، شفا اللہ کی آئے گی۔ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، درس وہ، مجلس وہ جس میں نبی کی باتیں ہوں اور نبی کے صحابہ کی، نبی کے یاروں کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں۔ اللہ معلوم ہوا تکلیف کے وقت اللہ کے پیاروں کے در پر آنا جائز ہے، معلوم ہوا تکلیف کے وقت اللہ کے پیارے بندوں کے پاس آنا صحابیات کی سنت ہے، معلوم ہوا اللہ کے محبوبوں سے دعا طلب کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے تو بی بی صاحبہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، بس آپ کا سہارا ہے، غریب آدمی کا اور تو کوئی چارہ نہیں، سہارا آپ کا، چارہ آپ کا، اللہ کا پیارا آپ کا، بس دعا بھی صرف، سوال بھی، رحم بھی آپ کا، بس خادمہ تیرے در پر آئی ہے، مہربانی ہو۔ حضور نے سوال سنا، فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ أَن يُعَافِيَكِ اللَّهُ۔ اے بی بی صاحب ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو چاہے صبر کر لے، بس وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان شئت صبرت، صاف لفظ، تھوڑے لفظ، صاف سیدھے لفظ،
ان شئت صبرتے، اگر تو چاہے صبر کرے۔ اللہ کی شان ہے، یہ بندوں کو آزماتا ہے، رب آزماتا ہے، تکلیفیں بھی اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کئی قسم کی بیماریاں ہیں اس کے انسان کے اندر۔ ایک بیماری مرگی ہے، عربی میں وہ لفظ ہے انی اسرع واتکشف، اسرع سرع، میں مرگی کی جاتی ہوں۔ مرگی ایک بیماری ہے، سر میں رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں میں خون چلتا ہے، اگر وہ خون رک جائے، رگ کمزور ہو، رگ باریک ہو، یا رگ میں کوئی مرض آ جائے، خون رک جائے تو آدمی بے ہوش ہو جائے۔ چونکہ ذہن چلتا ہے، خون کے چلنے سے خون بند ہوگا تو جو نظام ہے دماغ کا وہ بند ہوگا تو کام نہیں کرے گا، تو بے ہوش ہوگا۔ دماغ میں کسی بھی ایک خاص نالی کا بند ہونا، خون کا چلنا بند ہونا، یہ مرگی ہے۔ اس کو اصطلاح میں مرگی کہتے ہیں، یہ مرض ہوا نہیں۔ پھر کبھی 2 منٹ بند ہوتا ہے، کبھی 5 منٹ بند ہوتا ہے، کبھی 10 منٹ بند ہوتا ہے، کبھی 1 منٹ بند ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، تھوڑی سر پر بھاری پن شروع ہوگا، ذہن گراں وزنی معلوم ہوگا، بھاری ہوتے ہوئے بس فوراً وہ آدمی گر جائے گا۔ کوئی آدمی 1 منٹ کے بعد پھر ہوش میں آتا ہے، کوئی 5 منٹ کے بعد۔ جب خون کا دوران یہ شروع ہوگا تو پھر صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کی شان ہے۔ کسی کا رگ کمزور بنایا، کسی کا رگ کشادہ بنایا، کسی کے دل کی شریانوں کے زور کو قوی بنایا۔ خون چلانے والا بھی یہ دل ہوتا ہے، اگر دل کی طاقت زیادہ ہے، اس کی رگوں میں زور زیادہ ہے، تو یہ پورے جسم کے خون کو تیزی سے چلائے گا۔ دل کمزور ہوا تو پھر جہاں رگیں ہیں، رگ بھی اگر کچھ کمزور ہوا تو پھر فوراً پریشانی ہو جائے گی۔ یہ پورا نظام ہے اس قدرت کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان شئت صبرت، اے بی بی صاحبہ اگر تو چاہے صبر کر لے، اس تکلیف کو برداشت کر لے۔ مالک کی مرضی ایسی ہے، حکمت اس کی اس طرح ہے، تقدیر الہی اس طرح، تو برداشت کر، صبر کر، راضی رہ، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو تیرے لیے جنت ہے۔ وَلَكِ الْجَنَّةُ إِن شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ۔ معلوم ہوا کہ صبر کا انجام جنت ہے۔ یہ کہنا ہے صبر کا انجام۔ اگر آپ تکلیف پر صبر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم مبارک ہے، یہ آپ کی نصیحت مبارک ہے، آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ صبر والوں کے لیے جنت ہے۔ بی بی صاحب اگر آپ صبر کریں گی تیرے لیے جنت ہے۔ تو آپ واہ ویلا نہ کریں، پریشان زیادہ نہ ہوں، جو تکلیف ہے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو بخار آئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بخار آیا نا، بخار سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہم پریشان جی ہمیں کیوں بخار ہوا، اللہ ناراض ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا عذاب آیا۔ اللہ کا بندہ، یہ بخار آیا ہے تیرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آیا ہے، یہ بخار آیا ہے تیرے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بخار جو آیا ہے تیرے مقام کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم ضعیف ضرور ہیں، اسباب اختیار کرو، دعا بھی، مناسب دوا بھی، غم نہ کرو، دم کرو، دم کراؤ، دوا کرو، دوا کراؤ، مگر غم نہ کرو۔ کرو دم نہ کرو غم۔ بس اب یہ سمجھو، یہ کیسے اچھے لفظ ہیں۔ کراؤ دم نہ کرو غم، کرو کم، کم کرو، کام بھی کرو،
کرو کم نہ کرو غم، نیز کرو دم نہ کرو غم۔ بس میرا سبق یہ یاد کرنا فقیر، میں آپ کے دل کو بادشاہ بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو نبوی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو قرآن و سنت سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ جو قرآن و سنت سیکھے گا بے غم ہوگا، جو قرآن و سنت سیکھے گا وہ بادشاہ ہوگا، وہ باسکون ہوگا، با آرام ہوگا، با قرار ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، آپ کے جسم اطہر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، صحابی نے ہاتھ کپڑے کے اوپر رکھا تو اتنا بخار تھا کہ کپڑے کو اوپر گرمائش نکل رہی تھی، پورا ہاتھ گرم، کپڑا بھی گرم تو ہاتھ گرم۔ عرض کیا یا رسول اللہ اتنا زیادہ بخار زیادہ اس طرح کا اتنا بخار؟ حضور نے فرمایا جی ہاں اتنا زیادہ بخار، جی ہاں اتنا زیادہ بخار۔ مجھے آپ جیسے دو آدمی جتنا بخار آتا ہے، آپ کو جتنا بخار آتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار آتا ہے، یعنی زیادہ بخار آتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کا درجہ بلند ہے اس لیے زیادہ بخار آتے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں میرا درجہ بلند ہے اس لیے بخار زیادہ ہے، میرا مقام بلند ہے اس لیے تکلیف زیادہ ہے۔ جی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نبی پر ناراض تھا کہ نبی کی طرف بخار بھیجا اور زیادہ بخار بھیجا؟ تو آپ بھی غم نہ کریں، بخار آیا دل کا بہار آیا، بخار آیا گناہوں کا انبار لے گیا۔ یہ بخار تو آپ کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے، تو پریشان مت ہونا، غمگین مت ہونا، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ جب بھی بخار آئے گا گناہوں کو لے جائے گا، جسم میں درد آئے گا گناہ لے جائے گا، پنڈلی میں درد آیا گناہ لے گیا، کمر میں درد آیا گناہوں کو لے گیا، آنکھ میں درد آیا گناہوں کو نکال کر لے گیا، بلکہ دل میں کچھ غم آیا، بیوی نے کچھ ایسا سلوک کیا بس دکھ آیا دل میں، پریشان ہے، دل میں دکھ آیا اور صبر کیا گناہوں کو ختم کیا۔ یہ اسلام نے آپ کو سکھایا، یہ سکھایا۔ کسی بھی قسم کا دکھ آئے، دل میں درد آئے، صدمہ آئے، باتوں سے دل میں پریشانی آئے، دل میں دکھ آیا، عربی میں ہم آیا، غم آیا، گناہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے تیرے گناہوں کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، تیرا درجہ بلند کرتا ہے، تو پھر غم ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے، اعلیٰ درجہ پر فائز کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے عمل ایسے نہیں، اس کی نیکیاں ایسی نہیں، عبادتیں ایسی نہیں، اس کے کام ایسے نہیں جو اس مقام پر فائز ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے اس کا مقام بلند کرنا، پھر اس کی طرف تکلیف بھیجتا ہے۔
دکھ بھیجتا ہے، آزمائش بھیجتا ہے، بیچارہ مسلمان ہے، جانتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس صبر کی وجہ سے صبر کرتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ پہلے کم درجے والا تھا، بغیر محنت کے، ظاہری اس نے عبادت بھی نہیں کی، ریاضت بھی نہیں کی، صرف دل ہی دل میں برداشت کیا، صبر کیا، اعلیٰ اجر پایا۔ ٹائم تھوڑا ہے، مجھے آپ کو قرآن کی 2 سورتیں سمجھانی ہیں، ضرورت ہے ان باتوں کی۔ ایک واقعہ سنیے جو بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، صالح تھا، عبادت گزار، اس کی بیوی بد زبان تھی، بیوی گھر والی بد زبان، بس شوہر جو گھر میں آئے گالیاں دیتی تھی، سارا دن بس تو عبادت میں ذکر میں لگا ہوا ہے، مجھے تو خرچہ تو دیتا ہی نہیں۔ لوگوں نے ماڑیاں بنائیں، لوگوں نے گاڑیاں بنائیں، ماڑیاں گاڑیاں، اور تو بس صرف نماز اور ذکر میں لگا ہوا ہے۔ شوہر کہتا تھا دیکھے میں نے آپ کو گھر بھی دیا ہے، خرچہ بھی دیتا ہوں، جو ضروری خرچے وہ سب تو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا خرچہ دیتا ہے؟ اس کی ماڑی تو دیکھو، اس کی گاڑی تو دیکھو، اس کی کار تو دیکھو، اس کے کاروبار تو دیکھو، تو بس صرف مدرسہ مسجد نمازیں پڑھتا ہے۔ کیا کرے بیچارہ؟ صبر صبر کرتا تھا، صحیح جواب دیتا تھا اور چپ کرتا تھا، صحیح جواب چپ، جھگڑتا نہیں تھا، برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ دکھ تو پہنچتا ہے، دکھ دل میں تکلیف پہنچتی، صدمہ آتا ہے، لیکن برداشت کرتا تھا۔ کیا کرے؟ صبر ثواب ملے گا۔ وہ نماز کے لیے ضروری خرچہ سارے پورے کرتا تھا، فارغ پر بیچارہ نفل پڑھتا تھا رات کو، بیوی شروع۔ اللہ کی شان ہے، خدا تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کسی کو نیک بیوی ملتی ہے، صبر والی ہوتی ہے، شکر والی ہوتی ہے، اطاعت والی ہوتی ہے، خدمت والی ہوتی ہے، مدد کرنے والی ہوتی ہے، دکھ درد میں شریک رہتی ہے، نیکی میں مدد کرتی ہے، کاروبار میں، گھر کے نظام میں مدد کرتی ہے۔ یہ تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ خاتون حوروں سے بڑھ کر ہے، یہ تو روئے زمین کے خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے۔ ایسی بیوی تو نصیب والوں کو ملے۔ اللہ سبحان اللہ، جس کو ایسی بیوی ملے وہ شکر کرے، بیوی کا بھی شکر کرے اور اللہ کا بھی شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر۔ میں نے کئی ایسے مرد دیکھے جن کی بیوی سبحان اللہ حور ہیں، حور، نیکوکار، فرما بردار، با حیا و عفت، با حیا و عفت، ایسی خواتین۔ مرد بیچارے سادے، اتنی نہ عقل نہ ان میں اتنی طاقت، خدا کی شان۔ کئی مرد بڑے ذہین، صبر والے، کام والے، لیکن بیوی بیچاری بالکل سادی، سمجھے میں بھی کچھ نہ آئے۔ کیا کرے بیچارہ؟ کیا کرے؟ نصیب میں یہ بیوی آ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں دو بھائی تھے اور لڑکیاں بھی شاید 2 بہنیں تھیں۔ ایک بھائی قد کا بھی چھوٹا، ذہن کا بھی چھوٹا، ہر چیز میں چھوٹا تھا، اور دوسرا بھائی قد میں بھی لمبا، ذہن میں بھی لمبا، حسن میں بھی لمبا، کام میں بھی لمبا، ہر شے میں تکڑا تھا۔ دونوں ایک بستی میں رہتے تھے، دونوں کو میں جانتا ہوں۔ جو قد کا چھوٹا، کام کا چھوٹا، عقل کا چھوٹا، حسن میں چھوٹا، ہر چیز میں چھوٹا، اس کی بیوی پھر سبحان اللہ، بیوی قد میں بھی لمبی تھی، ذہن میں بھی ہوشیار تھی، حسن میں بھی خوبصورت تھی، کام والے تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ میں حیران تھا کہ خدا کی شان دیکھو، نصیب تو دیکھو، اور اس چھوٹے قد والے، اس ذہن کے کمزور، طاقت کمزور کو کیسی اچھی بیوی ملی، اور اسی کا بھائی بیچارہ کتنا تکڑا ہے اور اس کی بیوی پھر بالکل سادی۔ یہ مرد تمام تکڑا تو بیوی سادی، اور وہ مرد سادہ تو بیوی اچھی۔
یہ خدا کی شان ہے، یہ نصیب ہے۔ فقیروں پھر اپنے نصیب پر راضی رہو جو مالک کی مرضی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو کہا گھر تو چلانا ہے، وہ مرد اگر کم کام کا نہیں تو بیوی گھر چلائے گی، یہ بیوی ختم ہے تو مرد گھر چلائے گا، دونوں اگر ختم ہو تو کام کون کرے، گھر کیسے چلے؟ اس کا مرد قابل ہے تو بیوی چلو جاہل ہے، اس کا مرد جاہل ہے تو بیوی عاقل ہے۔ اس طرح خدا یہ نظام چلا رہا ہے، دونوں عاقل دونوں فاضل، پھر تو سبحان اللہ، یہ تو خدا کا فضل ہے۔ یہ دنیا میں جنت ہے، پھر دنیا میں جنت ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا پیارا بناتا ہے، پھر اس کو یہ کرتا ہے، اس کو جزا خود اچھا ہے تو اللہ اس کو بیوی بھی ایسی اچھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جس طرح کی تکلیف پہنچے، بخار آئے، درد آئے، صدمہ آئے، بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچے، اللہ تمہارا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ والے کی گھر والی بہت بیہودہ گو تھی، بد زبان تھی، لیکن اللہ والا صبر کرتا تھا۔ نیک جو ہوا، عالم جو ہوا، اللہ والا نصیب ایسا تھا۔ اللہ کی شان، بیوی فوت ہو گئی، جو اللہ کا حکم، جو نصیب، دل میں خیال آیا، پہلے اس کی وجہ سے پریشانی تھی، عبادت میں کمزوری تھی، فکر پیدا ہوتی تھی، اب آزادی ہو گئی، اب شادی کی مجھے ضرورت نہیں، بس بیوی کی ضرورت نہیں، اب خالص اللہ کا ذکر کروں گا، عبادت کروں گا، آرام سے دین کی خدمت کروں گا۔ اندر میں سوچ رہا تھا کہ اب آزادی ہو گئی ہے، اب آرام سے دین کی خدمت کروں گا۔ ایک ہفتے کے بعد خواب دیکھ رہا ہے، دو فرشتے ہیں آسمان میں بات کر رہے ہیں، اے اللہ کا بندہ فلاں آدمی، اسی کا نام، فلاں بستی میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، پہلے اس کے عمل مقربین کی لسٹ میں اوپر جاتے تھے، اب ایک ہفتہ ہوا ہے اس کے اعمال ابرار کی لسٹ میں اوپر جاتے ہیں۔ مقربین اعلیٰ درجہ کے بزرگ، ابرار نیک ہیں لیکن کم، مقربین سے کم۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے مقربین کی فہرست میں تھا، اب نیچے آ کر ابرار کی فہرست میں پہنچ گیا۔ دوسرے نے کہا اس کے عملوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن بات یہ ہے پہلے وہ صبر کرتا تھا، اس کی بیوی بیہودہ بکتی تھی، بد زبانی کرتی تھی، یہ چپ کرتا تھا، صبر کرتا تھا، صبر کی وجہ سے مقربین کی لسٹ میں رہتا تھا۔ ایک ہفتہ ہوا، بیوی فوت ہو گئی، عمل اس کے وہی بلکہ اس سے بھی اچھے، مگر صبر نہیں ہے، صبر کا راستہ بند ہو گیا ہے، صبر کا وسیلہ ختم ہوا ہے، اس لیے صبر نہ ہونے کی وجہ سے عملوں کا درجہ ابرار کا رہ گیا ہے۔ نیند سے بیدار ہوا، کہنے لگا یار میں تو سمجھتا تھا کہ پہلے میں کم تھا، ابھی میں اوپر ہو گیا ہوں، لیکن معاملہ الٹ ہے، پہلے میں زیادہ اچھا تھا اور اب کم ہو گیا ہوں۔ یہ صبر نہیں آپ کے درجے کو بڑھانے والا ہے۔ کہنے لگا اب شادی کرتا ہوں، جو نصیب، اگر اچھی ہے بھی الحمدللہ، بری ہے بھی الحمدللہ، اچھی بیوی ہے شکر کروں گا، اگر بری بیوی ہے صبر کروں گا، شکر کرنا بھی سبحان اللہ اللہ والوں کا کام ہے، صبر کرنا بھی سبحان اللہ۔ صبر بھی بزرگوں کی صفت ہے، شکر بھی بزرگوں کی صفت ہے۔ جو نصیب، تیرے نصیب میں شکر ہے یا صبر ہے، ہیں تو دونوں صفتیں سبحان اللہ۔ باقی آدمی کا نفس کہتا ہے کہ شکر کروں صبر نہ،
ہیں تو دونوں اچھے، صبر بھی بہتر، شکر بھی، بلکہ صبر کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقت میں صبر کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے۔ ہر کام میں دو آدمی برابر ہیں، مگر ایک میں صبر ہے، دوسرے میں شکر ہے۔ صبر والے کا درجہ شکر والے سے زیادہ ہے۔ صبر شکر سے بڑھ کر ہے۔ صبر درویشاں بحد شکر غنی، صبر درویشاں بہتر از شکر غنی۔ غنی کے شکر سے درویشوں کا صبر بہتر ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے طریقے کو اختیار کیا۔ کوئی یوں نہیں کہے گا کہ سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے بادشاہ تھے تو ان کا مقام ہمارے نبی سے بڑھ کر کے، کیونکہ ہمارے نبی کے پاس ظاہری مال نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور روئے زمین کے بادشاہ بھی تھے، شکر بھی کرتے تھے۔ صبر کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے۔ شکر افضل ہوتا تو ہمارے نبی دنیا داری کو، بادشاہی کو مسکینی سے ترجیح دیتے۔ یہ دلیل ہے۔ ہمارے زمانے میں بیچارے ان پڑھ یا بے خبری کی وجہ سے کہتے ہیں پتہ نہیں خدا کی ناراضگی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بخار روز گھر میں تلی، روز گھر میں تکلیف۔ میرے عزیز پریشان ہو، یہ پریشانی آپ کو بیماری کرتی ہے۔ آپ پریشان جو نہیں ہوں گے نا، بس یہ آپ تھوڑا سیکھ لو، تھوڑا سبق پکاؤ، اپنا دل اپنا کشادہ کرو، اپنا دل ٹھیک کرو، خوشی آئے گی، بیماری ختم ہو جائے گی پہلے سے ہی۔ ایک بات سناؤں آپ کو، بیمار ہوا، وہ تھوڑا محسوس کر رہا ہے یا طبیعت صحیح نہیں، تھوڑی سی کھانسی بھی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈرے گا، خدا کرے ڈاکٹر کرونا نہ بتائے۔ کرونا کا دور ہے نا، وہ بیچارہ ڈرے گا، اس کو کہیں جا لے جاؤں گا، نہیں آؤں گا ڈاکٹر کے پاس، نہیں آؤں گا، کہتے ہیں چیک تو کرو، پتہ تو چلے۔ وہ بیچارہ پھر پریشان ہوگا، نہ کرتا ہوں بھی مرتا ہوں، ہو کرتا ہوں بھی مرتا ہوں، زور سے جائے گا، لیکن اندر میں یہ کٹتا رہے گا، خدا کرے کرونا نہ بتائے، خدا کرے کرونا نہ بتائے۔ ابھی کچھ تو تکلیف ہے لیکن پھر چل پھرتا ہے، صحیح ہے۔ جب وہاں جائے، اگر کاغذ پر لکھا ہو جی کرونا پازیٹیو، بس فوراً اتنا بیمار ہوگا، اس کا چہرہ جھک جائے گا، بس اس کی جان ہی نکلنے پر آ جائے گی۔ وہ کرونا کا نام ہی سن کر، صرف نام سننے سے اس میں آدھی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ بیچارہ گھر آئے گا، سب اسے بیزار، اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ تو دیکھا آپ نے دو لفظوں سے تکلیف کتنی بڑھ گئی۔ اگر یہ زور سے جائے، ڈر سے جائے، لیکن وہاں اس کو کہیں آپ کو کوئی کرونا نہیں، ایسے ہنسے گا نا، بیماری ختم۔ تو لفظوں سے، خوشی سے بھی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کے دل کو بنا رہا ہوں، ہمارے نبی نے ہمارے دل کو بنایا، اسلام نے ہمارے اندر کو ٹھیک کیا۔ اب اپنے دل کو کھول دیں گے نا، دل خوش کر دیں گے نا، آپ کی بیماری آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کا یہ کرونا جو ہے نا، یہ نگیٹو آئے گا، بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی سبحان اللہ، میرے جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی اندر کی طبیعت کو درست کریں، اندر آپ ٹھیک کریں گے تو آپ خوش ہیں۔ باقی خدا کا یہ نظام ہے، جو بیماری بنائی ہے وہ تو ہے، وہ تو چلتی رہے گی صبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ چلتے۔ ڈاکٹر بیچارے کیا کریں گے؟ کھانا پینے کا خیال رکھو، اگر جو مناسب اپنا ہے، اپنے ہوش سے کچھ نہ کچھ مناسب ذریعہ چلاؤ۔ میرے پاس ایک آدمی کو لوگوں نے لایا، کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑے نام والا ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کو تکلیف ہے۔ میں نے پوچھا کوئی گولی مولی کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی بہت کھاتا ہوں، یہ۔ میں نے کہا آپ کو مارنے والی چیزیں تو یہ گولیاں ہیں، اتنی جو گولیاں آپ کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کا بھی خدا ہے دماغ ٹھیک کرے۔ ایک آدمی بیچارہ کمزور پتلا، اس کو جو آپ 10 گولیاں دیں گے تو یہ بیچارہ کہاں برداشت کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک گولی دو، ایک گولی کے بجائے پتلی آدمی کو، پہلے بیچارہ کمزور، 10 گولیاں دیں گے تو بوجھ کہاں سے اٹھائے گا؟ ان گولیوں کی وجہ سے بھی وہ بیمار ہے۔ لیکن نہیں، وہ چونکہ پیسہ زیادہ ہے، ڈاکٹر جو بھی کہے گا نا، 1 سیکنڈ بھی نہ آگے نہ پیچھے، گولیاں کھا کر بیچارے کی طاقت ہی ختم، دل بند، کھانا کہاں سے چلے؟ گولیوں سے دل جو بھرا ہوا ہے تو کھانا چلے گا ہی نہیں، چلے گا تو الٹی آئے گی۔ ہوشیار ہو جائے، تھوڑا زیادہ گولیوں کے بھی شوقین، مجبوری ہے، کھانا تو پڑتا ہے، مختصر کھائیں۔ اے ڈاکٹر صاحب 1 گولی دو، خدا کا نام ہے، غریبوں کو 1 گولی دو، جو اچھی گولی ہے، جو 1 ہی کافی ہے۔ پہلے کم ڈوز والے دو، کم طاقت والے دو، اس کی طاقت بھی دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اس کو صبر کر، علاج تو چل رہا ہے،
ویسے 2 دن میں اثر ہوگا، پھر اب بیچارہ ہمیشہ مرے گا، اب چلو ہفتہ لگے گا، ہفتہ چلے، ہفتے کے بعد ٹھیک ہو، یہ اچھا ہے، یہ کارآمد ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ ابھی تیز کھا کر اس کے دل دماغ کو اب خراب کر دیں گے، اس کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی، قوت ہی ختم ہو جائے گی، پھر بیچارہ ابھر بھی نہیں سکے گا۔ جتنا زیادہ گولیاں کھاتے ہیں اتنا زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں سنا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے میں آپ کا دین بھی بناؤں، آپ کا دنیا بناؤں، میں خدا کی رضا کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان صبرتے ان شئتے صبرتے ولک الجنہ۔ اے بی بی صاحبہ، اے حبشی صاحبہ، اگر تو چاہے صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا بخاری شریف، صبر ایک ایسی دولت ہے جس کے نتیجے میں آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ دماغ ختم کریں کہ بس اللہ ناراض ہے اس لیے تو بخار بھیجا، اللہ ناراض ہے اس لیے تو درد بھیجا، اللہ ناراض ہے اس لیے تو یہ تکلیف آئی، یہ لفظ کبھی نہیں کہنا، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ فرعون پر اللہ ناراض تھا، اس کی زندگی 400 سال گزری، کبھی سر میں درد بھی نہیں آیا، سر میں درد بھی نہیں آیا۔ ناراض تھا خدا نے کہ اس کو درد دوں گا تو تھوڑا عاجزی کرے گا، جھکے گا، پھر کہے گا اللہ اللہ میں نہیں چاہتا یہ میرے در پر آئے، میں ناراض ہوں اس پر۔ جس کو تکلیف آئے گی وہ بیچارہ اللہ اللہ کرے گا، کچھ عاجزی اس میں آئے گی، عاجزی بھی بہت اچھی صفت، اللہ اللہ کرنا بھی اچھی صفت، نماز پڑھنا بھی اچھی صفت، بزرگوں کے در پر آنا بھی اچھی صفت۔ یہ جو بخار آیا ہے اس کی وجہ سے تو سیدھے راستے پر آیا ہے۔ یہ تھا پہلا حصہ اس حدیث کا۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اے بی بی صاحب اگر تو چاہے گی میں دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے، پھر مالک ہے اس کی مرضی ہے، شفا دے الحمدللہ، مؤخر کرے الحمدللہ، اس کا بدلہ جنت کے لیے رکھے الحمدللہ۔ جو مالک کی مرضی ہے اس پر زبردستی کرنے والا کوئی نہیں، عاجزی کرنے والے ہم سب ہیں، دعا ضرور کروں گا، پھر مالک کی جو مرضی ہے۔ بی بی صاحبہ نے حضور کی نصیحت مبارک سنی، اچھی اچھی باتیں سنی، پیارے پیارے لفظ سنے، اچھا سبق سنا، عمدہ درس سنا، درخوشان سے بہتر بیان سنا، جواب دیا یا رسول اللہ میں نے صبر کر لیا۔ اس کو یقین تھا کہ نبی کی زبان سے جو یہ لفظ آئے، بی بی چاہے تو صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے، صبر کرے تیرے لیے جنت، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ دنیا تو فانی ہے، چند دن میں تکلیف ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، باقی جنت ہمیشہ کی ملے۔ سبحان اللہ، بس حضور میں نے فیصلہ کر لیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں نے صبر کیا، آپ کے فرمان سے بہشت لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسی خاتون کو کوئی صحابی دیکھتا، دوسرے کو کہتا میں آپ کو بتاؤں جنتی عورت کے بارے میں، ایک ایسی عورت ہے زمین پر چل رہی ہے جنتی۔ کہتے کون ہے؟ کہتے وہ خاتون جا رہی ہے، وہ خاتون۔ اسی عورت کی طرف اشارہ کرتے کہتے جی وہ خاتون ہے جو جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا والا کہ جنت، یہ جنتی خاتون ہے۔ مولوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، مولوی صاحب جنت دینے والا اللہ ہے یا جنت دینے والا رسول اللہ ہے؟ جنت دینے والا اللہ، اس کی مرضی جنت دے نہ دے، اور نبی فرماتے ہیں نا تیرے لیے جنت ہے، بس یہ ٹکٹ ہے تیرا۔ معلوم ہوا جنت بنانے والا اللہ ہے، لے جانے والا رسول اللہ ہے۔ جنت بنانے والا اللہ ہے، مگر وکیل اس کو بنایا
سفیر اس کو بنایا، وزیر اس کو بنایا، پیغمبر اس کو بنایا، رسول اس کو بنایا، مقبول اس کو بنایا، دروازے سے لے جانے والا اس کو بنایا، جس کو چاہے جنت لے جائے، بنانے والا اللہ ہے، لے جانے والا رسول اللہ ہے۔ ان شئت صبرت ولک الجنہ، ولک الجنہ جملہ اسمیہ ہے، یہ خبریہ اسمیہ ہے، یہ مستقبلہ نہیں، استقبالیہ جملہ نہیں۔ میں اللہ کو عرض کروں گا اللہ آپ کو جنت لے جائے، استقبالیہ صیغہ نہیں، یہ خبریہ، تیرے لیے جنت ہے۔ وَلَكِ الْجَنَّةُ، لکے جار مجرور ظرف مستقر خبر مقدم، الجنہ مبتدا مؤخر، مبتدا ثابت ہے اور آپ ہی کے لیے اللہ کے قانون سے، میرے اس لفظ سے مضبوط ہے۔ بات پکی ہو گئی، کوئی شک اب اس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، اپنے محبوب کو اس بارے میں اختیار دیا، فرمایا تو جانتا ہے سب کو، جس کو چاہے، یہ سچا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ سیدھا ہے یہ ٹیڑھا ہے، سچے اور سیدھے لوگوں کو جانتا رہا اور جنت لے جاتا رہا۔ واہ بی بی واہ، واہ بی بی واہ، تو نے نبی کے فرمان پر عمل کیا اور اچھی آپ کو اختیار ملا، دو چیزوں میں اختیار ملا، صبر جنہ یا دعا عافیت، اور آپ نے اختیار میں سے جو اچھا طریقہ تھا اس کو چن لیا۔ اختیار تھا دو چیزوں میں، جو اچھا تھا اس کو اختیار کر لیا۔ مردوں کا کام ہے تو عورت، لیکن کام مردوں کا، جو دو چیزوں میں اختیار ہے جو بہتر ہے اس کو لے لیا۔ اگر کمزور ہو کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے جنت تو آخر میں ویسے بھی اللہ دے گا، جنت تو اللہ ویسے، مجھے بس دنیا میں چاہیے۔ یا کوئی ہوگا نبھاگا کہے گا مجھے جنت نہیں چاہیے مجھے دنیا چاہیے، یہ کہے گا نبھاگا، لیکن مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، بھی جانتی نہیں، اس کو علم نہیں ہے، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا چاہیے۔ واہ بی بی واہ، نبی کی تعلیم دی سبحان اللہ، اور اس خاتون کا جواب بھی ماشاءاللہ، یہ ہے طریقت، انہوں نے ہمیں طریقہ سمجھایا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ بس مجھے یہ ملے مجھے یہ ملے، اس طرح صبر بھی سیکھو، کچھ آخرت کا کمال بھی سیکھو، اللہ کا فضل بھی سیکھو۔ اس کے بعد خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک اور عرض ہے، اگر مہربانی فرمائیں، مرگی بلا شک رہے، بے ہوشی بلا شک رہے، لیکن بے ہوشی میں پہلے میں بے پردہ ہوتی تھی، میرا سطر کھل جاتا تھا، اب ایک عرض ہے آپ دعا کریں میرا سطر کھل نہ جائے، بے ہوش بلا شک رہوں مگر بے ہوشی میں بے پردہ نہ رہوں۔ حضور نے فرمایا جی ہاں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے سطر کی حفاظت فرما، اللہ اس خاتون کے پردہ کی نگہبانی فرما۔ خاتون روایت کرتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد بے ہوش ہوتی رہی مگر کبھی بے پردہ نہ ہوا۔ اللہ کے محبوب کی زبان سے دو لفظ نکلے، عرش عظیم تک پہنچ گئے، معلوم ہوا صبر بھی سبحان اللہ، محبوبوں کی دعا بھی ماشاء اللہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے ایک حصہ سمجھایا کہ تکلیفیں آتی ہیں
ان تکلیفوں پر اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثمر ہے، بہترین پھل ہے، اللہ کا فضل ہے، قرب رب عز و جل ہے، جنت اکمل ہے۔ آپ تھوڑا صبر کریں گے تو اس کا آپ کو بدلہ ضرور ملے گا۔ کچھ صبر بھی سیکھیے، پہلی صدا آپ کی یہ ہے۔ اور صبر سیکھنے کے لیے آپ اپنی مدد ایک کرو، ایک تو آخرت کی دولت ہے، نمبر 2 آپ کے گناہ جھڑیں گے، آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ مثال دے دوں آپ کو، پھر آپ سمجھو، مثال دوں۔ ایک موسم آتا ہے، اس موسم میں درخت کے پتے خشک ہوتے ہیں، پیلے بندے بالکل خشک ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت اگر تیز ہوا چلے، طوفان تیز ہوا چلے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ عربی میں اس موسم کو خریف کہتے ہیں۔ خریف کے موسم میں تیز ہوا سے جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح تکلیف و مصیبت سے تیرے دل کے گناہ سارے معاف ہوتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام لیتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ آپ پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، مگر اس نبی کی باتیں بھی تو سنو، اس نبی کی تعلیمات بھی تو سنو، اس کی آپ حدیثیں بھی تو سنیں، وہ کیا ہمیں سمجھا کر گئے۔ یہ اس نبی کی باتیں ہیں۔ دوبارہ سنیے، جب آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، پیٹ کی تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، شوگر کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، آنکھ کی تکلیف ہے، پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، دل کی تکلیف ہے، جسمانی کوئی تکلیف ہے، بیوی کی طرف سے تکلیف ہے، بچوں کی طرف سے تکلیف ہے، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، کاروباری تکلیف ہے، ظاہری تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، باطنی تکلیف، کسی بھی قسم کی دنیاوی تکلیف ہے، آپ صبر کریں گے، اللہ سے ثواب چاہیں گے، اس کے بدلے میں آپ کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح خریف کے موسم میں تیز ہوا سے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر گناہ نہیں، آپ نیکوکار ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، تو پھر گناہ آپ کے اندر نہیں تو آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ جس کام سے گناہ جھڑتے ہیں، اگر گناہ نہ ہو تو پھر درجے بلند ہوتے ہیں، مقام بلند ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا قرب بڑھتا ہے، شان اس کی بڑھ جاتی ہے، مان اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ ایک سبق آپ کو سمجھا دیا، اب دوسرا سبق سنیے میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اپنے بستر پر آتے تھے، بستر پر تو اپنے دونوں مٹھیوں کو بند کرتے تھے، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک پڑھتے، پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق آخر تک، پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ 3 صورتیں آخر تک پڑھ کر پھر اس مٹھیوں کو کھول کر ان کو دم کرتے تھے، مٹھی پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پورے بدن پر پھیرتے تھے، کوشش کرتے تھے پورے بدن پر ہاتھ مل جائے۔ یہ روایت بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود دم کرتے تھے، فرماتے تھے اے بیویو آپ بھی اپنے آپ کو دم کرو، اس دم کرنے سے رات کے ہر شر سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ رات کے وقت میں بیماری آ سکتی ہے، آپ کو جن پکڑ سکتا ہے، بد نظری لگ سکتی ہے، جادو لگ سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، سانپ آ سکتا ہے،
بچھو آ سکتا ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے، ظاہری تکلیف ہو، باطنی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، مدار آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کی عاجزی ہے، آپ کی یکسوئی ہے، اللہ سے دل والا رابطہ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ جتنا رب کا ہوگا، جتنا اللہ کا ہوگا، جتنا بندہ ہوگا، عمدہ ہوگا، اتنا اس دعا کا اثر زیادہ ہوگا۔ آپ کیوں مولاؤں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں عاملوں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کیوں جاتے ہیں؟ بالخصوص جاہلوں کے پاس، بے نماز، خلاف سنت، خلاف شرع مولاؤں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے گھر میں رات کو نیند سے پہلے آپ یہ 3 کل، کبھی کہتے ہیں 4 کل، 4 پڑھو بھی سبحان اللہ، ورنہ یہ 3 کل یہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرو۔ اس دم کرنے سے آپ کے اوپر کوٹ آ جائے گا، یہ کوٹ آ جائے گا، اللہ کی پناہ آ جائے گی، رب کی پناہ آئے گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں، اس لیے آپ کو اثر نہیں ہے، آپ دل سے نہیں پڑھتے۔ پڑھ ادھر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے، یہ کیسا پڑھنا ہے؟ یہ کیسا پڑھنا؟ یقین تو کر، یقین تو کر۔ آج کل پیسے کھوٹے نکلے، کھوٹے پیسے بھی دیکھنے میں بالکل برابر ہیں، پتہ عام آدمی کو چلے گا بھی نہیں، لیکن کھوٹا ہو اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ نہیں ہے، اندر ایک چیز ہے، اندر باہر صحیح ہے، اندر ایک چیز ہے۔ بینک والے جانے گے، بینک والے یا تجربے کار، باہر سے ٹھیک ہے، اندر میں نہیں ہے کچھ، اندر میں ہے کچھ، اثر نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ کھوٹا جو ہوا کھوٹا سچا ہو جائے، سامان آ جائے۔ تیرا دل سچا ہو، ایمان پکا ہو، یقین کامل ہو، عاجزی زیادہ ہو، بھروسہ پورا ہو، بس دعا کا نکلنا ہے، نشان کو لگنا ہے، ہرن کا پہنچنا ہے، ہاں نا؟ زبان سے لفظ نکلنا ہے، عرش عظیم کو پہنچنا ہے، اللہ کی پناہ کا آنا ہے۔ اس کی پناہ آ جائے گی تو آپ کی یہ دعا ادھر پہنچے تو صحیح، آپ کی یہ دعا ادھر پہنچے تو صحیح۔ یہ کمی صرف اسی بات کی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن امام حسین، یہ اس کے اپنے بچے ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ پیارے ہیں، حضور ان کو بٹھاتے پھر دعا کرتے، اللہم انی اعیذہما بکلماتک التامات من شر ما خلق ومن من شر کل شیطان وہاما وعین اللاما۔ اللہ میں ان دونوں بچوں کو تیری پناہ میں لاتا ہوں، تیرے حفظ و امان میں لاتا ہوں۔ اللہ ان کو ہر شیطان کے شر سے بچانا، ہر موذی جانور کے شر سے بچانا، ہر چھونے والی آنکھ بد سے بچانا۔ اللہ میں تیری پناہ میں ان کو دیتا ہوں، تیری حفظ و امان میں ان بچوں کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ وہی اپنے بچوں کو دم کرتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھو۔
لوگ آپ سے پوچھیں گے جی حدیث، یہ حدیث میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ حدیث سمجھا رہا ہوں، ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ سمجھایا، پھر آپ جاہلوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے پیچھے پھرتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں بیٹوں کو دعا کرتے تھے جس طرح میں حسن و حسین کو دعا کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں، حفظ و امان میں رکھتا ہوں، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچوں کو بھی دعا کرتے تھے، اللہ ان میرے بچوں کو اپنے کلمات تامہ کے ذریعہ سے حفاظت فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ایذا دینے والے کے شر سے محفوظ فرما، بری نظر والے کی بری نظر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اس طرح میں بھی دعا کرتا ہوں اور تمہیں سمجھا کر جاتا ہوں، عجیب وظیفہ دیتا ہوں، عجیب سبق دیتا ہوں، یہ سبق پکانا ہے، عمل کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور سب کو سکھانا ہے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے نبی کریم خود اپنے آپ کو دم کرتے تھے، کبھی کبھی اپنی بیویوں کو دم کرتے تھے، کبھی بیویوں کو کہتے بیوی آپ مجھے دم کرو، تاکہ پتہ چلے دوسروں کو دم کرنا بھی صحیح ہے اور دوسروں کا اس کو دم کرنا بھی صحیح ہے۔ قرآن پڑھ کر دم کرو، یا وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں وہ دعائیں پڑھ کر دم کرو، قرآن پڑھ کر دم کرو بھی صحیح، یا نبی کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ کر۔ یہ ابھی جو دعا آپ کو پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہاما ومن کل عین لاما، یہ لفظ بھی سبحان اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہاما ومن عین اللاما۔ نبی کے لفظ تھوڑے ہوتے وہ بھی فصیحانہ بلیغانہ قوافی کے ساتھ، اس میں ایک حسن ہوتا ہے لفظ میں، خدا جس کو یہ انعام دے پھر اس کے لفظ خوبصورت ہوتے ہیں، بغیر تکلف کے، بغیر سوچنے کے، وہ سیدھا بولتا ہے، صاف بولتا ہے، لیکن لفظ خود بخود اس کے جڑتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے الہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ مجھے جسم میں ایک جگہ بہت درد شروع ہوا، تکلیف تھی مجھے بہت، دل میں آیا نبی کے پاس جاتا ہوں، نبی سے دعا کراتا ہوں، تکلیف بہت ہے، حضور کی خدمت میں آیا، حضور بہت تکلیف ہے مجھے۔ حضور نے مجھے فرمایا عثمان یہ لفظ جا کر زخم جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھو اور پھر یہ روزانہ 7 دفعہ پڑھو، یہ پڑھو، اپنے آپ کو دم کرو روزانہ، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، دوا موا کی ضرورت نہیں، یہ دعا پڑھو تو طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ کون سی دعا؟ اعوذ بعزت اللہ و بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ سبحان اللہ، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ جہاں درد تھا ہاتھ رکھ کر میں نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، چند دن میں نے یہ دم کیا، اللہ کے فضل سے میرا درد ختم ہو گیا۔ کس کتاب میں ہے؟ مشکاۃ شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی کا نام ہے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی شکایت عرض کی، یہ تکلیف ہے، حضور نے مجھے یہ دعا سکھائی، میں نے یہ دعا چند دن پڑھی، تکلیف ختم ہو گئی۔ اس دعا کا معنی آسان ہے، آپ معنی ہی سیکھ، اپنی بولی میں پڑھو، عربی نہیں، اپنی بولی میں۔ میں اللہ کی عزت کو پناہ میں لیتا ہوں
اور اللہ کی طاقت کو اپنی پناہ گاہ بناتا ہوں۔ اے اللہ اپنی عزت کے صدقے، اپنی قدرت طاقت کے صدقے جو تکلیف میں پاتا ہوں اس تکلیف سے مجھے محفوظ فرما، جس صدمے سے میں ڈر رہا ہوں اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ اس کا ترجمہ ہے بس۔ اس میں جو تکلیف پاتا ہوں یا جو تکلیف محسوس کرتا ہوں ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کی عظمت اور قدرت کا نام ہے۔ اللہ تیری عزت کے صدقے، قدرت طاقت کے صدقے میں تیری ذات سے طلب کر رہا ہوں کہ مجھے اس تکلیف سے محفوظ فرما۔ بس سادے لفظ، دار و مداد و یقین ہے، دار و مداد و دل ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی پھر اس کی تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے، پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر تقدیر، آپ دعا کریں آپ کو اجر تو ملے گا، نصیب میں ہے تو ٹھیک، اگر اس نے چاہا آپ کی بھلائی کی، آپ دعا بھی کرتے رہو، آپ کے نصیب میں یہ تکلیف ہے تو پھر کوئی صبر کرو، اجر ملے گا، یا دعا قبول ہوگی، فائدہ بھی ہوگا۔ اگر بالفرض کبھی قبول نہ بھی ہے تو اجر تو ملے گا، صبر کا بدلہ اجر بھی تو ہے۔ میں نے پہلے آپ کو اجر کا سبق سمجھایا، صبر و اجر وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ پہلا سبق تھا، اور دوسرا سبق علاج بذریعہ قرآن و سنت و دم۔ یہ ہمارا اسلامی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق و درس ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دو صورتیں مجھے دیں، اور یہ میری امت کے لیے بڑی غنیمت ہیں، یہ غنیمت ہیں، بڑی دولت ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، ان کو دولت سمجھو۔ کسی اور امت کو یہ دو صورتیں نہیں ملی، اس امت کو ملی ہیں، اس امت کو۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، ترجمہ سنو خوش ہو جاؤ۔ قرآن اور اس کا ترجمہ سنو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے بندہ، اے میرے محبوب، اے میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ پڑھو، خدا خود کہتا ہے کہو، اللہ کا حکم ہے یہ دعا کرنے کا، وہ خدا حکم کرتا ہے یہ دعا کرو، اے میرے بندو دعا کرو میں تمہیں ٹھیک کروں۔ کل امر ہے، خدا کا حکم ہے، یہ دعا کرنا اللہ کا حکم ہے، خدا خود کہتا ہے کہ پڑھو پڑھو دعا کرو۔ یہ دعا اللہ خود سکھا رہا ہے اور حکم فرما کر سکھا رہا ہے۔ کل پڑھو، کل اپنے آپ کو دم کرو، کل دعا کرو، کل سوال کرو۔ کس طرح سوال کرو؟ اعوذ برب الفلق، جو صبح کا مالک ہے، صبح بنایا، رات کی اندھیری تھی، اندھیری کے بعد دیکھو صبح صادق آیا، پھر سورج نکلا۔ سبحان اللہ۔ جس رب نے سورج نکالا، جس رب نے صبح صادق بنایا، اس رب سے میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس رب نے پوری دنیا میں جو کچھ شر بنایا، او اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اس سب شر سے تو بچا۔ شر منا شر، خلق منا پیدا کیا، من شر ما منا جو کچھ، عام ہو گیا نا، حیوانات سے شر آئے، انسانوں سے شر آئے، درختوں سے شر آئے، نباتات سے شر آئے، جمادات پتھروں سے شر آئے، موذی جانوروں سے شر آئے، جنوں سے شر آئے، انسانوں سے شر آئے، زمین سے شر آئے، آسمان سے شر آئے، دائیں جانب سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جس طرف سے بھی شر آ سکتی ہے، اے مولا مجھے ہر شر سے محفوظ فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ادھر بھی کاف ادھر بھی کاف، قرآن بھی سبحان اللہ، نبی کے لفظ بھی سبحان اللہ، بولنے میں بھی مزہ، معنی میں بھی مزہ، حقیقت میں بھی مزہ، اگر تو سچا ہے تو فائدے میں بھی مزہ۔ کھوٹے کو کچھ نہیں ملتا، کھوٹے کو کچھ نہیں ملتا۔
کھوٹا پیسہ ہو کچھ نہیں ملتا، سچے پیسے سے ملتا ہے. تو سچا ہے تو سبحان اللہ. کل خدا کا حکم ہے، پھر کیوں آپ دعا نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو دم نہیں کرتے؟ جاہلوں کے پاس بھاگتے ہو، کافروں کے پاس، جھوٹے لوگ جو جھوٹی باتیں آپ کو بتائیں، جھوٹی باتیں ٹھگی آپ کو، ٹھگیں آپ، ٹھگوں کے بعد پیسے بھی اڑاؤ، دین بھی اپنا اڑاؤ. قل اعوذ برب الفلق، رب فلق سے، رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے بنایا اس کے شر سے. عام کر دیا، عام کے بعد پھر اب کچھ خاص بھی کرنا پڑے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب رات زیادہ اندھیری ہو جائے. رات میں عجیب و غریب شر ہیں، زیادہ چور ہیں، فتنے ہیں، اور جنات ہیں، اور موذی جانور ہیں. رات جب زیادہ اندھیرا ہو تو پھر اور پریشانی ہوتی ہے. اللہ رات کے شر سے تو محفوظ فرما. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو لوگ گرہوں میں پھونکتے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما. عام شر سے محفوظ فرما، پھر رات خاص ہو گیا، رات کے شر سے پھر اور خاص کر دیا. یہ جو جادوگر گرہوں میں پھونک کر یہ جادو کرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. جادو کیا بلا ہے بھلا؟ میں آپ کو آج جادو بھی سمجھاتا ہوں، چلو سیکھو مجھ سے جادو بھی. ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ کو قرآن کا علم آئے اور حدیث کا علم آئے، آپ اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، بندے سچے بن جاؤ، نبی کے در کے سچے غلام بن جاؤ، اللہ آپ کا دل کھول دے گا نا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. یا آپ بادشاہ بن جائیں گے، ان چیزوں کے آپ بادشاہ استاد بن جائیں گے. استاد بن جائیں گے، جس سکھانے والا تو اللہ ہی ہے، مالک تو وہی ہے. نبی آئے انہوں نے ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے. آپ جب بادشاہ بن جاؤ گے تو آپ کا دل کھل ہو جائے گا، آپ ان سب چیزوں کے استاد ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی کو گالی دو تو اس کا چہرہ کیسے خراب ہوگا؟ ہوتا ہے خراب، اس کو تکلیف پہنچے گی نا. آپ کسی کو گالی دو گے تکلیف پہنچے گی نا، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آنکھیں بھی لال ہو جائیں گی. کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا اس کو؟ وہ تو دور کھڑا ہے، 5 فٹ دور کھڑا ہے، 5 فٹ یا 10 فٹ دور ہے، وہاں سے گالی دے رہے، اس کا چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، بس ایسے ایسے کانپ رہا ہے، بھی کانپ رہا ہے، بس ایسے یوں یوں کر رہا ہے، بس اس کو مارنے کے لیے بھڑکے گا اس کے اوپر. کیا ہے گالی؟ یہ خدا کا ایک نظام ہے. گالی میں اتنا اثر رکھا نا ہے، حق ہے نہیں یہ بات کہ گالی سے اثر ہوتا ہے. جس طرح گالی کو صدمے کا اللہ نے اثر بنایا، یہ نظام خدا نے بنایا کہ گالی جیسے اثر ہوتا ہے. حق ہے، کوئی شک نہیں اس میں، حق ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور گالی کا اثر ختم کیسے ہو؟ گالی اگر بالفعل وہ دے، اس کے بعد فوراً اس کے پاؤں پر گر جائے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو مجھے معاف کرو، معاف کرو. وہ کہے کہ تم نہیں پہچانا، تو خدا کے سامنے نہیں پہچانا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. پھر بالکل غصہ میں تھا، اور مارنے کے لیے تیار تھا، اس کے اوپر چڑھتا تھا، چڑھنے والا تھا، تو یہ فوراً اس کے پاؤں پر گر گیا. یہی کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. جو تیزی تھی کم ہو جائے گی، آج سے بالکل غصہ ختم ہو کہے گا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلو. کیا ہے یہ کیا ہے؟ پہلے چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، پھر وہی آدمی جس نے 2-3 اور اٹکل کیے اس کا غصہ ختم ہو گیا. اس بات کو تو آپ جانتے ہیں، اس پر تو آپ کو یقین ہے، آپ روزمرہ دیکھتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ یہ خدا کی ایک تخلیق ہے، جو کہتے ہیں اس کی تخلیق، تنظیم، اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک قانون ہے. یہ اس قانون سے پھر پورا ایک دنیا کا نظام چلتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک آدمی اگر کسی جگہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر کسی اور آدمی کے چہرے کو مکمل خیال میں، چہرے کو اپنے سامنے لائے، اور خیال میں لا کر، اس کو محنت ہے، اس کی پریکٹس ہے، ورزش ہے خیالات روکنے کی.
خیالات کو جما کر اس آدمی کے چہرے کو بالکل سامنے لا کر اور یہاں سے وہ بری نظر سے اس کو دیکھے، اس کو یوں تصور کرے کہ یہ میں اس کو چھری مار رہا ہوں، یہاں سے اس کو میں تلوار مار رہا ہوں، اس کی گردن کو میں سے گھونٹ رہا ہوں، اس کو میں دبا رہا ہوں۔ اس کا اگر خیال بالکل رک جائے، اور اس وقت یہ سب شیطانی کام ہے، کسی کا گلا گھونٹنا، کسی کو دبانا یا غصہ کرنا، یہ تو سب شیطانی باتیں ہیں۔ جب یہ شیطانی کام کرے گا تو شیطان اس کا مددگار ہوگا، وہ شیطان وہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے فرشتوں کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اثر ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی خدا نے بنایا، شیطان کا بھی اثر ہے، وہ شیطان کے بھی اثر اس پر آ جائیں گے تو شیطان کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کرو کرو، دبو دبو، یہ پھر اور زور دے گا اور زور دے گا، تو اس کے خیالات کو وہ جمع کر دے گا۔ جتنا زیادہ خیال جمع ہوگا اور یکسوئی سے وہ دوسرے کو دبائے گا تو قدرتی طریقے سے اس آدمی پر اثر آئے گا۔ جس کو وہ اکٹھے ہو کر خیالات جمع کر کے ایک آدمی پر ڈالے گا، اگر آدمی جہاں بھی ہو، یہ یکسوئی سے جو اندر سے دبا دے رہا ہے، یہ چونکہ برے اثر سے دبا دے رہا ہے، اس پر اثر ہوگا، یہ جادو ہے، یہ جادو۔ اگر دور ہے پھر بھی اثر ڈال دے گا، اگر سامنے ہے پھر بھی اثر ڈال دے گا۔ یہ خدا تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، قدرت کا ایک رنگ ہے یہ۔ اگر وہ آدمی روزانہ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس روز پڑھے، جس کو یہ دبا رہا ہے، جادو کے ذریعے سے یہ چپ کر کے توجہ کر رہا ہے، اس کو زور دہ ہے، یہ دبا رہا ہے، وہ وہاں پڑھ رہا ہے، وہ اپنا قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا محافظ اللہ ہے۔ جب وہ پڑھے گا تو اس کے اوپر فرشتے ایسے کوٹ ڈال دیں گے کہ جتنا دبائے گا وہ اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے، خود جو لگا ہوا ہے، یا اس کے اوپر جو ایک بچا کا پوشاک جو لگا ہوا ہے، زرہ جو وہ پہنا ہوا ہے، رحمت الہی، پناہ الہی کا زرہ جو اس نے پہنایا ہے، اور ہاتھ میں ڈھال جو اس نے تھاما ہوا ہے، اس لیے اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو دعا ہے، یہ آپ کی دعا، یہ آپ کے لیے زرہ ہے، یہ آپ کی دعا آپ کے لیے کوٹ ہے، یہ دعا آپ کے لیے خود ہے، یہ دعا آپ کے لیے ڈھال ہے، بچا کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ یہ جادو کا طریقہ سمجھایا اور اسے بچا کا طریقہ بھی سمجھایا۔ میں پنجاب میں تھا، ایک آدمی تھا، یہ جادو کا کام بہت کرتا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ سب کو اس نے پریشان کر دیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جو بھی آدمی ہو اگر بات کرے اس کو میں زبان کو بند کروں گا، اگر کوئی تقریر کرے نا میں مولوی کی طرف توجہ کروں گا، اس کو میں زبان بند کروں گا، وہ تقریر نہیں کر سکے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ مجھے اتنی طاقت ہے، جو کام آدمی چل رہا ہے نا میں اس کو وہاں چلتے ہوئے گرا دوں گا زمین پر، مجھے طاقت ہے، یہ میرا عمل ہے۔ اس نے بہت پریشان کیا، میں نے کہا کون ہے اس کو لاؤ میرے پاس، میں اس کو دیکھتا ہوں اس کے پاس کون سی طاقت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب آئے، اور اس ٹائم میں ذکر زیادہ بھی کرتا تھا اور میں خود اپنے جوش میں ہوتا تھا، جس طرح یہ جادوگر اپنے جوش میں ہوتے تھے اس سے 1000 گنا زیادہ مجھے جوش تھا۔ تو اس کو جب میرے سامنے لگا، میں نے کہا تو کون ہے جو ایسی باتیں بکتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اپنے اندر کے زور سے کسی کو بند کرتا ہوں، تجھے کیا طاقت ہے بند کرے گا؟ تو بند کر مجھے یا میں تجھے بند کرتا ہوں۔ میں نے جو اس کو تیزی سے بات کی تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے توبہ ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو جو کہتا ہے سب کو میں کچھ کرتا ہوں، کرو نا میرے سامنے، کیوں تو نہیں کرتا، کیوں میں بکواس کرتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے میں سب کو گراتا ہوں اور سب کے منہ کو بند کرتا ہوں، میری منہ بند کرو یا مجھے گراؤ یا میں تجھے گراتا ہوں۔ آج میں بھی اسی جوش میں تھا اور اسی ارادہ میں تھا کہ یہاں کرے گا تو اس کو میں توجہ کروں گا، یہ گر جائے گا۔ تو میرے توجہ سے پہلے ہی وہ ایسا کانپنے لگا، کہا مجھے معاف کرو، میری جان چھوڑو۔ تو سمجھا آپ نے؟ اب اس کا ایک اپنا عمل تھا، ایک اپنا حال تھا، اپنا خیال تھا، یہ گندا خیال ہے، یہ جادو کے حکم میں ہے۔ تو اس کے سامنے اگر ایک آدمی دل کا قوی ہو، ایمان کا قوی ہو، اللہ اور رسول پر سچا ایمان رکھنے والا ہو، قرآن سنت سے مدد اور حفظ لینے والا ہو، وہ اگر اپنے اندرونی توجہ میں آئے گا تو اس کی توجہ اس کی توجہ دونوں لڑیں گے تو کامیابی اس کو ہوگی جس کو اللہ کی رحمت ہوگی۔ سنو سنو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تھے اور اس کے ساتھ صرف اس کے بھائی ہارون تھے، اور دوسری طرف 70,000 جادوگر تھے، 70,000 فرعون کے جادوگر تھے، یہ جو لوگوں کو پھنساتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف 70,000 جادوگر تھے اور دوسری طرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام زور ہو گئے،
موسیٰ علیہ السلام زور ہو گئے. بات یہ ہے موسیٰ کے ساتھ اللہ کی رحمت تھی، تو جس ایک آدمی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو سامنے 70,000 پھر بھی کام نہیں کریں گے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک تھے، اس کے بعد اللہ کی رحمت تھی، موسیٰ علیہ السلام زور ہو گئے. موسیٰ نے جادو نہیں سیکھا تھا. کہتے ہیں جادو سیکھتے ہیں تاکہ جادو کو توڑے. کچھ ایسے کہتے ہیں ہم جادو اس لیے سیکھتے ہیں کہ جادو کو توڑے. خدا کا بندہ آؤ قرآن سیکھو، جادو کو توڑو. آؤ رحیم آباد، آؤ اہل علم کے پاس، آؤ اہل دل کے پاس، آؤ اہل یقین کے پاس، آؤ اہل فراست کے پاس، آؤ اہل ایمان کے پاس، نبی کے در کے غلاموں کے پاس آؤ. آپ کو وہ سبق سکھائے جو جادوگر آپ کے سامنے کامتے رہیں گے. تجھے کیا چکر ہے کہ تو جادو کے رد کرنے کے لیے جادو سیکھے گا؟ جادو کو رد کرنے کے لیے قرآن سیکھو. تمہاری مرضی، میں تمہیں سمجھا کر جا رہا ہوں. کوئی یوں نہ کہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں آپ کو ہر چیز سمجھا رہا ہوں. اور جادو کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، کسی آدمی کا جس کو جادو کرنا ہے اس کا کپڑا لاؤ، اس کا کپڑا لاؤ. یہ جادوگر اس کپڑے کو اپنے سامنے رکھے گا، کہے گا یہ عبداللہ کا کپڑا ہے، 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 عبداللہ کا کپڑا کیوں کرے گا؟ پھر عبداللہ کا سارا عبداللہ کو یہاں کپڑے میں لائے گا، اسے دب جو دے گا وہ عبداللہ وہاں بند ہوگا. کام کرنے والا یہ اس کا خیال ہے، یہ جو آدمی کا خیال نہیں، یہ جو اس کی یکسوئی ہے، یہ اندر کا جو جوش ہے، یہ گندا جوش، برا جوش. جس طرح گالی سے آدمی پریشان ہوتا ہے نا. ایک آپ کو اور بات بتاؤں، ایک آدمی کی آپ تعریف کرو، سبحان اللہ، خدا کی قسم اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جیسے چودھری کا چاند چمکے، وہ مسکرانا شروع کرے گا. 2 لفظوں سے کتنا خوش ہوگا، وہ مسکرائے گا، اپنے کپڑوں میں نہیں سمائے گا. 2 اچھے لفظوں سے مسکرائے گا، 2 برے لفظوں سے وہ غصہ کرے گا. تو جس طرح اچھی نظر ہوتی ہے اسی طرح بری نظر بھی ہوتی ہے. سامنے اگر بری نظر آئے اس کو بری نظر سے تعبیر کرتے ہیں، اگر توجہ سے یکسوئی سے اندر کی دوا سے کام کرے تو پھر اس کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں. یہ نظر کے اثرات ہوتے ہیں، یہ نظر کی. پھر جو آپ کے اندرونی نظر ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ اٹکل سنایا نا، وہ جو گندے آدمی نے پھر اس طرح اٹکل مٹکل کرتے ہیں، حربے مربے کرتے ہیں، اپنے آپ کو جوش میں لاتے ہیں، پھر پھڑکتے بھی بہت ہیں، جوش بھی بہت کرتے ہیں. لیکن خدا کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے نظام سے اس طرح اثر بھی پڑتا ہے. اگر کوئی آپ کو گالی دے کر غصہ دے، دوسرا آپ کو تعریف کر کے آپ کے غصہ کو دور کرے گا. تو جب کوئی آپ کو جادو کر کے پریشان کرے، اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، ان کے 2 اچھے لفظ سنو، وہ سحر ختم ہوگا، اجر آ جائے گا. اگر ان کی بری نظر آپ کو لگ گئی ہے تو اچھی نظر والوں کی اچھی نظر بھی تو لگاؤ. ان کے 2 برے لفظ سنے ہیں تو اچھے لفظ بھی سنو. بیٹا آئے گا گھر، اماں پوچھے گی کیا ہوا کیا ہوا، کہتا ہے مجھے فلاں نے مار. بس اب بیٹا بس، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، یہ روپیہ لو. وہ ہنسے گا بچہ. بس پریشان تھا، رو رہا تھا، امی بیچارے نے 2 ٹھپ 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 کیا، وہ دکھ میں اس کا ختم ہو گیا. یار یہ لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو دکھ دیں گے، آپ کو جادو کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے. آؤ حقیقی ابا اماں کے پاس آؤ، اللہ والوں کے پاس، اہل دل کے پاس آؤ، آپ کو دم کریں گے، آپ کا وہ دکھ غم ختم ہو جائے گا. یہ میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہماری یہ نظر ہے، اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس طرح سمجھا رہے ہیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. قل اعوذ برب الفلق، رب صبح کی پناہ لیتا ہوں ہر شر سے جو اس نے بنایا. ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے جب زیادہ اندھیرا ہو. ربا مجھے بچانا. اور جو لوگ گرہوں میں پھونکتے ہیں، کپڑے میں پھونکے یا کوئی گرہ، بال اس آدمی کا ہو، بال کو پکڑ کر اس کو گرہ دے، بات تو ایک ہی ہے. اس کا چہرہ سامنے لائے، کپڑا سامنے لائے، اگر اس کا بال سامنے لائے، ایک سبب ہے، یہ سارے اسباب ہیں. دار و مدار اس آدمی کی نظر ہے. جو یہ کام زیادہ کرے گا، یکسوئی زیادہ کرے گا، پھر جنات کے لفظ زیادہ پڑھے گا، شیطانوں کے لفظ زیادہ پڑھے گا، بکواس زیادہ کرے گا، گندے گندے لفظ زیادہ پڑھے گا، تو جتنا اس میں غرق زیادہ ہوگا تو پھر خدا کے نظام کے موافق اثر ہے. خدا نے یہ نظام بنایا ہے لیکن ہے گندا.
جو گالی دے گا دوسرے کو دکھ تو ہوگا لیکن ہے تو گندا. اس نے اچھا کیا. یار میں بھی سیکھوں دوسروں کو گرانا گالی دینا سیکھوں. یار گالی دو نا بس وہ بہت پریشان ہوتا ہے. میں نے دیکھا اس نے جو گالی دی نا وہ بہت پریشان ہو گیا. اصل سب لڑنے پر آیا. میں بھی گالی سیکھوں تاکہ کسی کو گرانا ہو تو ایسے گرائیں. خدا تو غرق کرے. یہ کیسا سادہ مثال ہے. آپ کو ناپسند آتا ہے نا لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ گالی سیکھتا ہے. سمجھ گئے. ومن شر. ابھی ٹائم نہیں ہے میں نے ورنہ میں اس آیت کی تشریح زیادہ کرتا اس کی پوری تفصیل آپ کو سناتا. باقی جادو کے بارے میں تفصیل اگر آپ پڑھیں تو شرح العقائد نبراس پڑھیں. نبراس شرح العقائد میں جہاں جادو کا بیان ہے وہ سیکھیں. اور پھر سورہ بقرہ میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں جادو کا بیان ہے. وہاں مفسرین نے سحر کی بڑی تفصیل لکھی ہے. سحر کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے. فقہاء کرام نے بھی سحر کے متعلق لکھا ہے. الحمدللہ ہم نے تفسیریں بھی پڑھی, شرح العقائد نبراس بھی پڑھا اور کتب فقہ میں جو یہ بیانات تھے وہ بھی پڑھے. لوگوں کو شمع شبستان رضا آج کل پڑھنے کا بڑا شوق ہے. ہم اس کے استاد ہیں, اس کے ماہر ہیں. یہ ساری کتاب ہم نے پڑھی ہے, ہم اس کے استاد ہیں, لیکن ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا عمل نہیں. ہمارا عمل قرآن حدیث سمجھانا ہے. پڑھا ہے, اس کو دیکھا ہے تاکہ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم جواب دے سکیں, لیکن یہ ہمارا کام نہیں, یہ ہمارا عمل نہیں. ہم نے یہ اپنا وظیفہ نہیں بنایا. ہمارا عمل قرآن سیکھنا اور سکھانا, حدیثیں پڑھنا اور پڑھانا ہے. یہی ہمارا کام ہے. جب آدمی کو یہ دولت ملے تو وہ چیز اس کے سامنے خس و خاشاک کے برابر بھی نہیں ہے, بلکہ اس چیز کو اپنا زندگی کا مشغلہ بنانا ناپسندیدہ کام ہے. ناپسندیدہ. اب دین سیکھو, دین پر عمل کرو, دوسروں کو دین سکھاؤ یا اسی عمل میں لگ جاؤ. کبھی کبھار ضرورت کے وقت کوئی بات نہیں, کبھی کبھار ضرورت کے وقت لوگ پریشان ہیں, اس کو سبب بنایا کوئی کرتا ہے تو گنجائش ہے. خلاف شرع کام سے بچے, خلاف شرع طریقے سے بچے. باقی اور اوراد وظائف کی اجازت ہے. جو خلاف شرع اس سے پرہیز کرنا لازم ہے. سب سے اعلیٰ طریقہ قرآن و حدیث ہے. جب یہ ہے, ایک مرض کے علاج کے لیے مختلف طریقے کار ہیں. جو اچھا سادہ طریقہ وہ ایک گولی ملتی ہے 2 روپے اور دوسری گولی ملتی ہے 200 میں, بس 200 پہ کیوں جاتے ہو؟ 2 روپے سے جب کام ہوتا ہے پھر 200 کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ 2 روپے والا گولی دے تو فائدہ ہو جائے گا, کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ, حاسد جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے مجھے اس کے شر سے بچا. کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے, یا یہ کیوں کاروبار میں بڑھ گیا, یہ کیوں علم میں بڑھ گیا, یہ بزرگی میں بڑھ گیا, یہ حسن میں بڑھ گیا, گاڑی میں بڑھ گیا, ماڑی میں بڑھ گیا, فلاں میں بڑھ گیا. وہ برداشت نہیں کرتے, پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر حربے کرتے ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے. اس کو غلط شکایت لگائیں گے, اس کا بہتان باندھیں گے, اس کے خلاف باتیں کریں گے, اس کو تنگ کریں گے. یہ بھی حاسد کا حسد, یہ بھی بڑا شر ہے. اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے بچانا. دیکھیے عام کہا, پھر عام سے رات کی شر سے, پھر پھونکنے والوں کے شر سے, پھر حاسد کے شر سے. ایسی پیاری دعا ہے یہ سورۃ فلق ہے جس میں سب شر شامل ہیں. اللہ کی وہ پناہ طلب کر رہا ہے, میرا رب میں نے تجھ پر بھروسہ کیا, اب تجھے اپنا مالک سمجھتا ہوں, تیری پناہ مانگ, بچانے والا تو ہے, تو مجھے ان سب شر سے بچانا. بس جو دل سے پڑھے گا ان شروں سے اللہ اس کو بچائے گا. باقی رہا انسان ہے, تکلیفیں ضرور آئیں گی, خدا کی شان ہے. جو تکلیف آئے صبر کرو, دعا کرتے رہو, غم نہ کرو, انشاءاللہ آپ کو دین بھی ملے گا, آپ کو دنیا بھی ملے گی. باقی رہا ادھر ادھر پھرتے رہو گے, فائدہ تو نہیں ہوگا, ٹائم بھی ضائع, پیسہ بھی ضائع, دین بھی ضائع. کیا مقصد ملا؟ ملتا تو کچھ بھی نہیں. پھر کیوں نہ کیوں آپ ایک اپنا منشور تو بناؤ, دستور تو بناؤ, ایک نظام زندگی تو بناؤ, قانون تو بناؤ. یہ قانون اس پر چلنا ہے. قانون ہے نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا پھرے گا. آپ پیر کیوں لیتے ہیں؟ پیر لینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک شیخ کا مرید بن گیا, جو پیر کہے گا میں وہی کروں گا, اس کے قانون دستور پر چلوں گا. اور پیر نبی والا طریقہ سمجھائے گا, پیر اللہ کی کتاب والا طریقہ سمجھائے گا. اس طرح آپ کو دین بھی ملے گا, آپ کو دنیا بھی ملے گی. پیر لینے کا مطلب بھی ایک قانون پر آنا ہے, ایک دستور ایک نظام پر آنا ہے. اب بے قانون پھر کیسے چلے گا؟ بے اصول کیسے چلے گا؟ اصول پر چل رہا ہے تو کامیاب ہے. اگر بے اصول ہے کبھی کیسے بھٹکتا رہے گا, کامیاب کبھی نہیں ہوگا. اب دوسری سورت, قل اعوذ برب الناس
لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ۔ اللہ دوسروں کا خدا نہیں، صرف لوگوں کا خدا ہے۔ مولوی صاحب، بے رب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا حقیقی بادشاہ، لوگوں کا معبود۔ اللہ تو سب کا معبود ہے، اللہ نے لوگوں کی عزت کی، فرمایا میں لوگوں کا رب ہوں۔ اس میں ایک شرف ہے انسانوں کے لیے، چونکہ انسان تو دعا کر رہے ہیں، اس لیے انسانوں کا نام لیا تاکہ انسان خوش ہو جائے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اے انسان تجھے مبارک ہو، بشارت ہو کہ خدا تعالیٰ بار بار قرآن میں تیرا نام لے رہا ہے۔ آسمانوں کا رب، آسمانوں کا بادشاہ، آسمانوں کا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا مولا۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں من شر الوسواس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں ایک اور بڑا دشمن ہے انسان کا، انسان کو بہت نقصان دیتا ہے، وہ جادوگر بھی دشمن ہے لیکن ایک اور دشمن ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ اب شیطان سے بھی تو خدا کی پناہ لینی ہے۔ اے میرا رب مجھے اس شیطان کے شر سے بچانا جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتے دنیا دنیا، پیسے پیسے، ماڑی ماڑی، عزت عزت، دولت دولت، شہوت شہوت، طاقت طاقت، وزارت وزارت، وہ ہر وقت بس دنیا دنیا کے پیچھے لگا رہا ہے، وسوسے اندر ڈالتا ہے کہ بس پیسہ پیسہ ہو۔ شر الوسواس الخناس، وہ شیطان جو اگر آدمی اللہ کا ذکر کرے تو بھاگ جائے۔ یاد رکھو شیطان انسان کے دل میں بری وسوسے ڈالتے ہیں، بری۔ اگر آپ کرو اللہ کا ذکر زیادہ کریں، مراقبہ کریں، دل کا دھیان بجانب رحمان، دل کا دھیان بجانب یزدان، یہ خیال نہیں بجانب ذوالجلال۔ آپ کا اندر کا خیال اللہ کی طرف گیا نا، خیال رک گیا، شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان کو بھگانے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، یہ مراقبہ ہے، یکسوئی ہے، اللہ کا خیال دل میں جمنا ہے۔ زبانی ذکر سے ثواب ملے گا لیکن شیطان نہیں بھاگے گا۔ زبان سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ثواب ملے گا، شیطان نہیں بھاگے گا۔ شیطان تب بھاگے گا جب دل کا خیال رکے۔ روزانہ آپ بیٹھ کر دل کا خیال اللہ کی طرف مائل کریں، خیال رک گیا شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان بھاگ گیا تو فرشتے اچھے خیال ڈالیں گے، پھر اچھے خیالات آئیں گے دل میں، یا برے خیالات آتے ہیں یا اچھے خیالات۔ ذکر کرے گا توجہ سے تو اچھے خیالات آئیں گے۔ شیطان چونکہ بھاگ گیا، اگر غافل ہے تو پھر شیطان خیالات ڈالے گا۔ یہ ہے خناس۔ خناس منا ذکر کے وقت واپس جانے والا، جب غافل ہو تو پھر دل پر لوٹنے والا۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے بزرگان نے ذکر کا سبق دیتے، ذکر بہت کرو شیطان بھاگ جائے۔ اور دعا بھی، اللہ مجھے اس شیطان سے بچانا جو وسوسے ڈالتا ہے، ذکر کے وقت واپس جاتا، غفلت کے بعد پھر فوراً جلدی آتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو ہر وقت دل میں وسوسے ڈالتے ہے، دل کو اس نے پکڑا ہوا ہے، ہر وقت برے خیال ڈالتا ہے۔ میرا رب تو مجھے بچا، مجھے طاقت نہیں۔ من الجنت والناس، شیطان دو قسم کے ہیں، ایک جنوں والا شیطان اور دوسرا انسانوں والا شیطان۔ انسان بھی شیطان ہے، یہ کیسے بابا؟ جنوں کا شیطان تو خیال ڈالے گا، چلو سمجھ میں آتا ہے، برا خیال ڈال دیا۔ انسان آئے گا پھر آپ کو دلیل دے گا، کیوں آپ رحیم آباد جاتے ہو، اتنا گھنٹے لگاتے ہو، 25 کلومیٹر دور جاتے ہو، یہاں مولوی نہیں ہے کیا، یہاں قرآن نہیں ہے کیا؟ پھر آپ کو کہیں گے نہیں درس قرآن کرنے جاؤ۔ یار یہاں آج جو ہے نا رات فلم چلے گا، سینما ہے، بہترین ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں بہترین ڈرامہ چلے گا، بہترین سبق ملے گا، وہ ہمیں سمجھائے گا۔ وہ نہیں ڈرامہ ہمارا سمجھانے والا ڈرامہ ہے، آپ کو درس قرآن سے بتائے گا اور آپ کو ڈرامے کی طرف لے جائے گا۔ پھر آپ کے دل میں وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ وہ آدمی تھا، آدمی، جن نہیں تھا،
دو تین لفظ آپ کے سامنے کہے دل میں وسوسہ شروع ہوا. یہ انسان بھی وسوسے کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہا من الجنت والناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے جنوں کے قبیلے سے ہو یا انسانوں کے قبیلے سے ہو. برے انسان کی صحبت سے بچو، جاہل آدمی کی مجلس سے بچو، خلاف شرع آدمی کی صحبت سے بچو. اہل علم، اہل دل، اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو کہ ان کی مجلس آپ کے لیے مفید ہے. یہ دو صورتیں ہیں آپ کے لیے غنیمت ہیں. جب کوئی تکلیف آئے ان دو صورتوں کو پڑھو، قل هو اللہ بھی ان کے ساتھ ملاؤ. یہ تین صورتیں روزانہ معمول بناؤ، ورنہ جب کوئی تکلیف ہو تو ضرور پڑھو. 3 دن پڑھو بہتر ہے، روزانہ 3 بار پڑھو، 7 بار پڑھو. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا فائدہ ہے. رب پر یقین کرو، جو نصیب میں آپ کو پھر جن نہیں ہے، آپ کو کوئی جادو نہیں ہے، جو تکلیف ہے انشاءاللہ جائے گی. علاج مناسب کرو، تجاوز نہ کرو، افراط زیادتی ہر وقت بھاگو. صبح گیا ڈاکٹر کے پاس، واپس آیا فائدہ نہیں ہوا، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس، ایک اور ڈاکٹر کے پاس، اس نے بھی ٹیکہ دبا. پھر شام جو آیا فائدہ جو نہیں ہوا، شام پھر دوبارہ تیسرے ڈاکٹر کے پاس. اب ایک دن میں جو 3 ڈاکٹروں کے بعد جائے گا، اس کو بتائے گا بھی نہیں کہ دوسرے کے پاس گیا شرمندگی. وہ کہے گا شاید پہلی بار میرے پاس ہے. اس کو ڈبے گا، ایسے ڈبے گا. روزانہ 3 جو انجیکشن لگائے گا، مرے گا یا بچے گا. کچھ صبر بھی تو کرو، دماغ بھی تو کرو. صبح بھی ایک ڈاکٹر، دوپہر بھی ڈاکٹر، شام بھی ڈاکٹر. بابا یہ کہتے ہیں ڈاکٹر خدا ہے، ضرور مجھے بچائے. صبر کرو، علاج تو چل رہا ہے نا. ڈاکٹر کے پاس گیا، وہی دوا ہے، فائدہ ہوگا. تھوڑا برداشت کرو، اثر تو کرے دوا. کل تو ہو جائے، کل بھی نہیں. میں نے کہا کئی لوگ ایسے دیکھیں نا، صبح بھی ڈاکٹر پہ جائیں گے، دوپہر پھر جائیں گے، شام کو پھر جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں کون اس کا درد سنے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. چلو ڈاکٹر سنے گا. تنگ ہوتے ہیں اتنا گھر والوں سے، بیماروں سے، کہ اس کی یہ تیمارداری کون کرے. بس اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بوجھ اترے. پیسے زیادہ ہیں یا پتہ نہیں دماغ ختم ہے. ہوشیار ہو جاؤ. میں آپ کو ہوشیار ہو جاؤ، دماغ کر. صرف ڈاکٹروں کے پیچھے مت پھر. مناسب علاج. اول تو آپ خود سمجھدار ہیں، بخار کے یہی علاج ہوتے ہیں. جاؤ گے بھی تو وہی علاج ہے، فائدہ تو وہی ہے جو قانون سے آئے گا. زیادہ مجبور ہو جاؤ، ایک کے پاس جاؤ، اس کو کہو مجھے تھوڑی دوا دو، تھوڑی ٹیبلیٹ دو. آپ کہو گے نا، پھر وہ آپ کو ایک چیز دے گا. نہیں کہو گے نا، آپ کو اتنا دے گا. ناراض نہیں ہونا. گھر جاؤ نا، گھر میں الماری دواؤں سے الماری بھری پڑی. کھائے گا نہیں، 2 دن کھائے گا پھر بس. الماری دواؤں سے بھری پڑی ہے، کھاتا بھی نہیں. ڈاکٹر سے عید گجر سے پوچھے، عید گجر سے اللہ کا نام لو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ والوں سے دم بھی کراؤ. باقی جاہلوں کے پاس نہیں جانا، ملاؤں سے اپنے آپ کو نہیں پھروانا. یہ یاد رکھو. میں اپنے دوستوں یہ سمجھ رہا ہوں، کوئی آپ کے پاس آئے، آپ اس کو قرآن پڑھ کر دم کرو. آپ اپنے کو خود بھی دم کرو. دوسرے ملا کے پاس بھی دیر جاؤ، خود دم کرو. اپنے بچوں والوں کو دم کرو. صبر بھی کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. میں نے کافی باتیں کی، وقت شاید زیادہ لگ گیا. ضروری باتیں ہیں. آج کل یہ کرونا کا موسم آیا ہے. یہ کرونا کی تکلیف ہے بھی. آپ علم شریف پڑھو، یہ 3 کل پڑھو. 3 کل پڑھ کر دم کرو گے، اللہ کے نام سے کرونا بھی جائے گا، برونا بھی جائے گا. کرونا نہیں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بیچارے کو کرونا جیسا بنا دیتے ہیں. خدا کا بندہ، جیسے بیمار کو آپ اچھی باتیں سناؤ تو اس کی دل میں خوشی تو ہو جائے. پہلے وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کو باتیں ایسی کرتے ہیں تو اس کی پریشانی اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ. فرض نماز کی پابندی. فرض نماز جہاں بھی ٹائم آئے نا، فرض نماز اپنا پڑھنا. 1 نمبر 2 حلال روزی میں محنت کرو. یہ بڑا اجر ہے. ظاہری تکلیف ہے، سادے بھی ضرور ہیں. اب غریب ہیں، ہمارے غریب بیچارے سب مسکین ہیں. میرے دوست سارے مسکین ہیں. مجھے ان کے لیے درد ہے. دعا کرتا ہوں اللہ میرے دوستوں کو تو اپنے خزانے سے اتنا دے، غیر کے محتاج نہ بنے پھر. حرص نہ کرو، حرص نہ ہو. انشاءاللہ آپ روٹی کے لیے بھوکے نہیں بنیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو روٹی دے گا. آپ قانون سے چلیں گے، انشاءاللہ روٹی سے زیادہ بھی دے گا. اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلے ان کو خوش رکھنا ہے، اس کے بعد اللہ توفیق دے. پھر اللہ کی راہ میں بھی کچھ خیرات کرنا ضروری ہے. آپ کے قریب واقعی جو مسکین مستحق ہیں یا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مدارس ہیں، علماء، ان کی خدمت آپ کے ذمہ لازم ہے. آپ ہی خدمت کریں گے، یہ آپ کے آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا سب سے بڑا توشہ ہے.
اہل علم اللہ والوں کی خدمت تو اس طرح جیسا نبی کی خدمت ہو، نصیب والوں کو اہل علم اہل تقویٰ کی خدمت ملتی ہے، سب کو یہ دولت نہیں ملتی۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں، کامل پیر کی بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کامل پیر کی بیعت، اس کی دعائیں آپ کو ملیں گی، اللہ والوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی، ان کے مشائخ کی بھی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ناقص پیر نہ ہو، جاہل پیر نہ ہو، عالم ہو، بعمل ہو، مخلص ہو، ہمدرد ہو، تیرا غم خوار ہو، تیری بھلائی کا درد رکھنے والا ہو، ایسا پیر، ایسی پیر کی بیعت کر۔ جاہل پیر کا کوئی اعتبار نہیں، بیعت کی پھر بھی یوں سمجھو آپ کی بیعت نہیں ہے۔ جاہل پیر جو آپ کو کیا سمجھائے گا؟ نام کی پیری ہے کیا؟ اصلاح، پیری مریدی اصلاح کا نام ہے۔ پیری مریدی کا مطلب ہے اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھارے، قرآن و سنت کا علم سیکھیں، عمل کریں، یہ ہے پیری مریدی۔ نہ قرآن سکھائے نہ کچھ بات کرے، پھر یہ کس قسم کا پیر ہے؟ کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی بیعت توڑنا لازم ہے، اس سے جوڑنا ضروری ہے جو آپ کو رب سے ملائے۔ اور تبلیغ بھی کیا کریں، ماہانہ اجتماع کی دوسروں تبلیغ کیا کریں۔ آج جناب یہاں مشتاق تھے، اس نے کہا جی میرا یہ بھی بہنوئی ہے، پہلی بار آیا، یہ بھی میرا بہنوئی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار لڑکے ہیں۔ تو دیکھا انہوں نے قرآن سنا، آج حدیثیں سنی، جتنا ان کو فائدہ ہوا، ثواب ملا، یہ سارا ثواب میاں مشتاق کو، ذیشان کو، ان کے والد صاحب کو، جنہوں نے ان کو دعوت دی، سب کو ثواب ملے گا۔ تو آپ بھی عادت بنائیں۔ آپ دیکھیں اس مشکل وقت میں کتنے آدمی آئے، اتنا آدمی کا جمع ہونا بھی آج کل بڑا مشکل ہے، چونکہ میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیتا ہوں، آپ کو اچھی اچھی باتیں سناتا ہوں، آپ کے جیب کو میں نہیں دیکھتا، آپ سے سوال میں نہیں کرتا۔ فقیر کبھی کبھی شاید خود شرمندہ ہوں کہ پتہ نہیں سائیں کو پیسہ دینا ہے نہیں دینا، میں کہتا ہوں پیسہ ہو تو دینا ہے، نہیں تو نہیں دینا، کچھ نہیں تو مانگنا ہے ہم سے، ہم آپ کو دیں گے۔ یہ نظام اس طرح ہی چلے گا، شرمندہ نہیں ہونا کبھی، ہمارے اس مسجد مدرسے دربار کے لیے شرمندہ کبھی نہیں ہونا۔ یار آج میں جاؤں، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، پیسے شاید دینے پڑیں گے، یہاں نہ چندہ ہے نہ جھولی ہے نہ مانگنا ہے۔ جب کوئی آپ سے مانگتا بھی نہیں، کوئی چندہ بھی نہیں کرتا، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں۔ باقی اللہ کی رضا کے لیے جتنی توفیق ہے، خیرات کرنے کا اجر زیادہ ہے، آپ خیرات کریں گے آپ کو اللہ اجر دے گا، اس کی رضا کے لیے، آخرت کے توشے کے لیے، اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے خیرات کرو۔ میں دوں گا، میرے گناہ جھڑ جائیں گے، ایک اچھی جگہ پیسے جائیں گے تو دین کی مدد ہوگی، اسلام کی مدد ہوگی، قرآن و سنت کی مدد ہوگی۔ یہ اس نیت سے آپ خیرات کریں گے، آپ کو اللہ اجر دے گا، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور بات سنیے، آئندہ مہینہ ذوالحج ہے، ذوالحج میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اس ہمارے مدرسے میں بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جس آدمی کو اجتماعی قربانی کرنے کا اشتیاق ہو وہ یہاں شریک ہو سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ اس کا گوشت کا 3 حصہ ہوگا، 1 حصہ اس کو ملے گا، 2 حصے یہاں مدرسے میں جائیں گے، اور کھال بھی مدرسے میں جائے گی۔ آج کل کھال کا بھی تو ریٹ ہے نہیں، بہرحال جس طریقے سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ لنگر میں آئے گا، مدرسے میں آئے گا، اس کے لیے باعث اجر ہے۔ کسی پر زبردستی نہیں ہے، یہاں کسی پر زور نہیں، کسی کو پریشان کرنا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اچھی جگہ میں اجر زیادہ ہے، دوسری جگہ سے آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ آپ کے جو دوست ہیں متعلقین، آپ ان کو اگر تھوڑا ترغیب دیں گے، ان کو کہیں گے بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بلکہ کراچی میں اور خدمت والے لوگ بہت ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہاں آپ ان کو اس مدرسے کا تعارف کرائیں، اس خانقاہ کے تعارف کرائیں، جو خدمت کرتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں گے یہ بہترین جگہ ہے، تو جتنا وہ خدمت کرے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ حسن صدیقی کے لیے دعا، اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ حضور آج کل یہ رسم علاج کا طریقہ مشہور ہے کہ جس کو مرگی پکڑے اسے چپل سنگھاؤ، مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے؟ جاہلوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اپنی طرف سے دھگوں سے اپنی طرف سے ٹوٹکے بناتے ہیں۔ ابھی ایک آدمی نے فون کیا، سائیں یہ ہمارے علاقے میں رواج ہے، جس آدمی کو دفن کرتے ہیں نا قبر میں، اس کے سر کی طرف بھی کیل لگاتے ہیں، پاؤں کی طرف بھی کیل لگاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کہتے نہیں کیل ضرور لگاؤ۔ بھائی کیوں لگائیں؟ کہتا ہے کیل نہیں لگاؤ گے نا، جو ان قریب یہ جو بعد میں زندہ ہے نا ان کو بھی کھینچے گا، ان کو مارے گا۔ اس کو یہاں جو کیل جو لگاؤ گے نا تو یہ بند جائے گا، یہ نکل نہیں سکے گا، کسی کو نہیں لے جائے گا۔ یہ دیکھو خود اللہ کا بندہ، یہ قبر والا آدمی بیچارہ اپنے وقت پر فوت ہوا، اب یہ دوسروں کو کھینچ کر مارے گا۔ اس کو کیل لگاؤ، ادھر سے بھی کیل لگاؤ، ادھر سے بھی کیل لگاؤ، کیل لگاؤ گے نا پھر یہ دوسروں کو نہیں مارے گا، ورنہ سب کو مارتا رہے گا۔ بس ایک مر گیا، پھر دوسرا مرے گا، پھر تیسرا مرے گا، پورا گھرانہ مرتا جائے گا۔
استغفر اللہ، یہ سب جاہلی خیال ہے، خبردار جاہل نہیں بننا، جاہل نہیں بننا، محمد الرسول اللہ کی سنت کا عمل پیرا بننا۔ یہ کہتے ہیں مرغی والے کو چپل سنگھاؤ، مرغی والے کو چپل نہ سنگھاؤ، مرغی والے کو ایک تو دم کرو، نمبر 2 اس کو زور دو، ایسے اس کو مٹھڑی کرو، زور جو دو گے، زور سے یہ رکھ نہیں رکھ کا خون جلدی دورہ کرے گا، یہ خون چونکہ بند ہو گیا ہے نا، زور دینے سے وہ خون جلدی دورہ کرے گا اور جلدی ہوش میں آئے گا۔ میں نے آپ کو ظاہری بات میں دونوں اٹکل سنائے، بس بات ختم۔ سوال، چوروں کی حفاظت کے لیے لوگوں میں مشہور ہے آیت الکرسی پڑھ کر تالا مارو، جہاں تک آواز جائے حصار ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی اسباب میں شامل ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، نبی نے فرمایا جب دروازے کو اسے بند کرو وہ ہمیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرو، اللہ کے نام میں برکت ہے، قرآن پڑھ کر دم کرو۔ لیکن انسان ہے، اگر کبھی تقدیر میں آنا ہوا تو آپ یہ پڑھنا ہی بھول جائے گا، اگر پڑھا تو یکسوئی سے نہیں پڑھے گا۔ تو قدرت کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں، بہرحال سبب ضرور ہے۔ آپ اس طریقے سے قرآن پڑھیں، اس میں برکت ہے، فائدہ سے خالی نہیں، اور اسباب اختیار کریں، ظاہری اسباب اختیار کریں اور روحانی اسباب اختیار کریں، دونوں ضروریات میں سے ہیں، فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات آیت الکرسی پڑھو، اس کا اثر ضرور ہے۔ باقی یہ بات کہ فلاں حد تک، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جتنی دل کی طاقت ہوگی اتنا ہے۔ راجہ حق نواز اسلام آباد سے اپنی فیملی کی دعا کی طلبگار، اللہ ان کو حفاظت فرمائے، ہمارے محبت والے ہیں بیچارے ادھر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات آسان فرمائے اور خوش کرے۔ جاننا چاہیے کہ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں جناب یہاں محمد منظور احمد، یہ ہمارے ماہانہ اجتماع میں ہمارے پاس آتے تھے بیچارے، اس مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کو بخشش نصیب فرمائے۔ ان کے بیٹے ہیں نقاش سروری، انہوں نے مجھے فون کیا، ابا نے وصیت کی تھی کہ سائیں سے میری جنازہ پڑھوائیں، میں خود گیا ان کے جنازے کے لیے، الحمدللہ جنازہ بھی اس فقیر نے پڑھایا، اس کے لیے دعا کی، اب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار رحمت نازل کرے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت زیارت عنایت کرے۔ کیا چوری چکاری سے بچنے کے لیے یاد پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہر شر کے لیے، من شر ما خلق ہے نا، جو آپ نیت کریں گے نا اس نیت کا فائدہ ہوگا۔ چوری چکاری کے لیے بھی یہ آپ پڑھ لیں، توجہ سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، اللہ کے حکم سے اس چور کا دماغ چکرا کھائے گا یا آئے گا، کوئی ایسی بات ہوگی جو چوری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مختلف اسباب پیدا کرے گا، حفاظت ہوگی۔ فقیر عبدالکریم کی والدہ کے لیے دعا، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ فقیر محمد حنیف کے لیے دعا، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ ہم 3 بھائی ہیں اور سب کام کرتے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میری تنخواہ ان سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر والوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے بعد تھوڑے پیسے رکھے لیتا ہوں اپنے پاس۔ 3 بھائی ہیں، سب کام کرتے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میری تنخواہ ان سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر والوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے بعد تھوڑے پیسے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس۔ پیسے رکھ لے اس لیے کہ وہ 2 بھائی شادی شدہ تو نہیں ہیں، وہ بھی تو کام کرتے ہیں، وہ بھی پیسے آپ کو دے رہے ہیں، آپ کا اپنا پیسہ بھی ہے، آپ کی تنخواہ زیادہ ہے، وہ 2 بھائی کام کرتے ہیں، وہ بھی پیسے آپ کو دے رہے ہیں، گھر کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کو بچانا ہے۔ جائز کیا یہ ضروری ہے کچھ نہ کچھ بچاؤ، ایسا نہیں کہ سارا ختم کرو، بچاؤ، اور پھر بعد میں بھائیوں کی شادی ہوگی، اس میں آپ کو مدد کرنی ہے، آپ بھی ان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ آپ جب کہ وہ کام کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ تھوڑا ہے پیسہ، اس کا کمائی کا زیادہ ہے، وہ آپ بڑے ہو، وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں، ورنہ وہ بالے خود جدا رکھیں، جب آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں، اور آپ کو امانت داری کرنی ہے، آپ پیسے محفوظ رکھو، کھانا کم کرو، خرچہ بہت کم کرو، محفوظ رکھ کر بچاؤ، بچا کر پھر ان بھائیوں کی ایک دن شادی میں مدد کرو، ان کو شادی کرا کر گھر دلا کر پھر ان کو کہو ابھی آپ کما کر خود کھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میرے دوست جہاں سے بھی آئے سب کے آنا قبول فرما، جو کچھ قرآن حدیث سنائی سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
ایمان کامل نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے ذکر کرنے کی طاقت، اپنے ذکر کی چاشنی ربا، اپنے یاد کرنے کی ہمت نصیب فرما، روزانہ مراقبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزانہ مراقبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیر سے سچی نسبت عطا فرما، پیر سے سچی محبت، پیر کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرما، اس قانون، اس دستور کے حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، پیر بھائیوں سے پیار نصیب فرما، دعوت و تبلیغ حق بات سنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بیوی بچوں گھر والوں سے پیار اور ان کو اچھی چیزیں دینے کی توفیق نصیب فرما، دین دنیا کی بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرما، خواتین کو اپنے گھر والوں کا ادب اکرام کرنا، عزت کرنا، اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جاہلوں کے طریقے، شیطانوں کے طریقے، یہود نصارہ غیر مسلمین کے طریقوں سے محفوظ فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، مدینہ والے جوان کی اطاعت نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب دوستوں کو آئندہ ماہانہ اجتماع میں آنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے ساتھ اور دوستوں کو لانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس جماعت کو کامیاب فرما، اس جماعت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مدرسے کو آباد فرما، خانقاہ کو آباد فرما، تمام پاکستان کو، تمام اسلامی ممالک کو حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پریشانی دنیا میں آئی ہے اس پریشانی کو دور فرما، کرونا کے مرض وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، غیر مسلمین کی سازش اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے سب دوستوں کے دل کو پر نور فرما، سکون و آرام نصیب فرما، بیچاروں کی تکلیف پر، مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو دل کی دلیری اور شیری نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 5